پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات کامیاب، $1 ارب قرض کی دوسری قسط کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ حتمی منظوری آئی ایم ایف کا بورڈ دے گا۔ پاکستان کو کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں $1.3 ارب ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کا معاہدہ 28 ماہ کے لیے ہوگا۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں اقتصادی صورتحال بہتر ہوئی، افراط زر 2015 کے بعد کم ترین سطح پر ہے۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان نے میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی۔ اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بڑھنے کا امکان۔ پاکستان کو ماحولیات سے متعلق خطرات کا تاحال سامنا ہے۔ ملک کو برآمدی ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پانے پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان میں ٹیکس، توانائی اور سرکاری اداروں سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ ملک کو پیداواری اور برآمدی ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈا پر غور ہوگا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے کنونشن پر دستخط ایجنڈے کا حصہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات سے متعلق وزارت داخلہ کی سمری کی منظوری شامل۔ انکم ٹیکس ترمیمی بل 2025 کے ذریعے کل وقتی اساتذہ اور محققین کی آمدنی پر ٹیکس چھوٹ کی بحالی پر غور کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی والدہ ماجدہ کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا۔ آرمی چیف نے والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ نماز جنازہ میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی شریک ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود۔ نماز جنازہ میں وفاق کے وزراء، اہم سیاسی شخصیات، اعلیٰ سول اور عسکری حکام، غیر ملکی سفارتکاروں کی بھی شرکت۔ سنو انتظامیہ اور بلیو ورلڈ گروپ کا بھی سپہ سالار سے والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ پاکستان کا شام میں معاشی بحالی اور سیاسی استحکام کے لیے اقدامات پر زور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے شام سے متعلق خصوصی اجلاس میں پاکستانی مستقل متبادل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا شام کو درپیش مسائل کا جامع اور مربوط حل ضروری ہے۔ اسرائیل کی شام میں مسلسل در اندازی اور فضائی حملے 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی۔ اسرائیلی فوج کی شام کے علاقوں میں موجودگی ناقابل قبول ہے۔ عاصم افتخار احمد نے شام کی عبوری حکومت اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان معاہدے کو اہم قدم قرار دیا۔ یمن پر حملے سے متعلق منصوبہ بندی کی چیٹ لیک ہوئی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں مائک والٹس نے کہا کہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یمن پر حملے سے متعلق چیٹ گروپ بنایا، نہیں جانتا وہ صحافی گروپ میں کیسے ایڈ ہوا، یہ معلومات اس تک کیسے پہنچی۔ ہو سکتا ہے جیفری گولڈبرگ نے دھوکہ دے کر اس گروپ تک رسائی حاصل کی ہو۔ ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے۔ ایلان مسک کو تحقیقات کا کہہ دیا، معاملے کی تہ تک جائیں گے۔ روس یوکرین جنگ بندی میں اہم پیش رفت۔ دونوں ممالک بحیرہ اسود میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنائیں گے۔ توانائی کی تنصیبات سمیت اہم انفراسٹرکچر پر بھی حملے نہ کرنے پر اتفاق۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ریاض میں امریکہ نے روس اور یوکرین سے الگ الگ معاہدے کیے۔ زرعی اور کھاد برآمدات کے لیے عالمی منڈیوں تک روس کی رسائی بحال کرنے میں مدد کا وعدہ۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر فریقین کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر۔ ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرین کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے پرامید۔ ترکیہ میں میئر استنبول اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف 7ویں روز بھی مظاہرے۔ دارالحکومت انقرہ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اکرم امام اوغلو کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ استنبول میں اپوزیشن رہنماؤں کی ریلی، میئر کی رہائی تک مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان۔ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال۔ اب تک 1400 سے زائد افراد گرفتار ہو چکے۔
امریکہ میں ووٹ ڈالنے کے لیے شہریت کا ثبوت لازمی قرار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صدارتی حکم نامے میں تمام ریاستوں کو ووٹرز کی فہرست وفاقی ایجنسیوں کو فراہم کرنے کا حکم۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکم کی تعمیل نہ کرنے پر وفاقی امداد روک لی جائے گی۔ الیکشن آرڈر کے تحت تمام بیلٹ باکس پولنگ ڈے پر ہی جمع کیے جائیں گے۔ اگلے دن اکٹھے ہونے والے بیلٹ باکسز کی گنتی نہیں کی جائے گی۔ امریکی ٹیکنالوجی تک رسائی محدود کرنے کے لیے نئی پابندیاں۔ چین کی 50 کمپنیوں سمیت مختلف ممالک کی 80 کمپنیاں امریکی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دیگر ممالک میں ایران، UAE، تائیوان، جنوبی افریقہ اور پاکستان کی کمپنیاں شامل۔ ملک کے متعدد علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں 28 مارچ تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ بلائی علاقوں میں کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ گلگت میں بوندا باندی، ضلع خیبر باڑہ اور گردنواہ میں بارش، تخت بھائی اور مضافات میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، مظفر آباد میں بادلوں کا راج۔